آگے دعا کی طرف چلتے ہیں۔ دعا کون سی تھی؟ سب سے قیمتی دعا، سب سے مشہور دعا قرآن کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مائی لارڈ، پہلے میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کروں گی پھر اگر آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئے گی۔ مائی لارڈ، آئی ایم ٹرولی in great need of any good that you might send down to me. My master، میرے رب، اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو بھی خیر میں سے آپ نے میری طرف نازل کیا ہے، جو کچھ بھی آپ نے ابھی میرے اوپر اتارا ہے، کسی بھی قسم کا اس میں کوئی اچھائی ہے، کوئی بہتری ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میں بہت بے بس تھا اور آپ نے میری طرف وہ اچھائی نازل کر کے مجھے میری نظر میں، اپنی نظر میں، لوگوں کی نظر میں طاقتور بنا دیا۔ اب آپ کو عربی کا تھوڑا اگر سمجھ ہے تو آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اس میں کیا ہے؟ ربی انی لما انزلتا، انزلتا یعنی پاسٹ ٹینس استعمال ہو رہا ہے، یعنی جو آپ نے مجھ پر نازل کیا پہلے، جو کچھ بھی آپ نے میرے اوپر اتارا ہے پہلے، مجھے اس کی شدت سے ضرورت تھی۔ اب آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی خوراک نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف ایک بھاگے ہوئے شخص تھے جو فرعون ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کیا کہا؟ ان عورتوں کی مدد کر کے، پانی پی کے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے کیا کہا کہ جو بھی چیزیں آپ نے مجھ پر اتاری ہیں، مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، کوئی کھانا، کوئی سامان نہیں ہے، بالکل خالی ہاتھ اور ڈر خوف الگ، لیکن پھر بھی وہ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مزید کچھ مانگنے کی بجائے وہ کنسنٹریٹ کریں اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے کس چیز سے نوازا ہے۔ اگر آپ ہمارے لحاظ سے دیکھیں تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، مگر اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر سے دیکھیں تو وہ صحرا کے بالکل درمیان میں موجود ہیں، اور اس بات کی کوئی لاجیکل ریزن ہے ہی نہیں کہ وہ پانی کی کمی کی شدت کی وجہ سے مر نہیں گئے۔ ان کو اتنی شدید پیاس لگی جو ان کی جان لینے کا باعث نہیں بنی۔ یہ حقیقت کہ وہ اتنی دور سے چل کر صحرا سے پھر مدین کی طرف آئے ہیں اور وہ ابھی تک زندہ سلامت ہیں، اور انہیں ایک ایسی جگہ ملی، ایک ایسا درخت کا سایہ ملا جس کے لیے وہ بیٹھ کر آرام کا سانس، سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم تولی الی الظل، یعنی سائے میں جب وہ آئے تو انہوں نے یہی دعا مانگی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک امن کی جگہ دی، انہیں پانی دیا، انہیں درخت کا سایہ فراہم کیا، اور انہوں نے یہ موقع دیکھا کہ انہوں نے خواتین کی مدد کی، جس کے لیے وہ اتنا شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ سوچنے کی بجائے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اس کو میں ایک آسان الفاظ میں بیان کرتی ہوں کہ یا اللہ، مجھے اس کی شدید ضرورت تھی، تھینک یو۔ میں اتنا بے بس تھا کہ میں آپ کی اس مدد کے بغیر تو مر ہی جاتا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ، کتنا مختلف رویہ ہے ہم سے۔ وہ بار بار سوچے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا چیز ہے، اور وہ شکر گزار ہو رہے ہیں اس بارے میں۔ اور فائنلی اس دعا میں ایک اور چیز شدید امپورٹنٹ ہے، پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام ہم سے بہتر جانتے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، نہ کوئی جاب ہے جس سے وہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ ان کے پاس اس چیز میں سے کسی کی بھی موجودگی نہیں ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کیا کہ یا اللہ مجھے کھلا دیجئے، مجھے گھر سے نواز دیجئے، مجھے مزید دیجئے، میری زندگی کو بہتر کر دیجئے، میرے اتنے مسائل ہیں اور میں کتنا تھکا ہوا ہوں، دیکھیں یار اب میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ نہیں، انہوں نے اس چیز کا تذکرہ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے مجھ پر
جو بھی اچھائی اتاری ہے، جو بھی آپ میری طرف خیر اتارا ہے، میں اس کا بہت بڑا ضرورت مند تھا، میں اس کا فقیر تھا بیسیکلی. آپ کو ایک مثال سے سمجھ آئے گی یہ چیز. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ایگزامپل دیکھیں، کیونکہ اس مثال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی، شرارتی ہوتے ہیں، تو کیا کرتا ہے والد؟ دن بھر کما کے تھوڑے پیسے لا کے وہ میز پر رکھتا ہے سبزیاں، اور بچے کو کہتا ہے آؤ یہ سبزیاں کھا لو، روٹی کھا لو. تو بچہ ضد کرنے لگتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ سبزی نہیں چاہیے، مجھے چاکلیٹ چاہیے، مجھے یہ پانی نہیں چاہیے، اس کے بجائے مجھے جوس چاہیے، میں کھانا پہلے ختم نہیں کروں گا، مجھے پہلے آئس کریم چاہیے. تو کیا اس کا دوسرے لفظ میں مطلب، جو چیز اس کے پاس ہے وہ اسے نہیں چاہتا، اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اسے اس چیز کی خواہش ہے. تو آپ کیا کریں گے اس سچویشن میں؟ آپ یہ کہیں گے کہ وائی ڈونٹ یو اپریشیٹ واٹ آئی ہیو ڈن فار یو، یعنی جو چیز میں نے تمہارے لیے کی تم اس کو کیوں نہیں سراہتے؟ تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے، اور یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے؟ تمہارے لیے کیا بہتر ہے تمہیں ابھی نہیں پتہ، لیکن مجھے پتہ ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے. میں تمہارے لیے وہی چیز لے کر آیا ہوں، لیکن تم ہو کہ ضد کیے جا رہے ہو. اسی طرح ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے. قرآن نے ہمیں یہی سمجھانا چاہا ہے کہ ایک مومن پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی دیا ہے، جو بھی کھانا دیا ہے، جیسا بھی گھر دیا ہے، جو بھی اس کو بزنس، جو بھی چھوٹا بڑا ریڑی امپائر کچھ بھی، وہ اس کے لیے صرف بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی اسے اس وقت شدت سے ضرورت تھی، اور وہ اس کا فقیر تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ جو چیز آپ نے مجھے دی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے ضرورت ہے ابھی صحیح یا نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اگر آپ اس پتھر اور اس درخت کے سائے کے بجائے مجھے ایک نرم و ملائم مخملی سا بستر دے دیتے تو میں خوش ہو جاتا. یا اللہ اگر اس پانی کی بجائے مجھے ناریل کا پانی مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. نہیں، یہ کہا موسیٰ نے کہ یا اللہ جو چیز بھی آپ نے مجھے ابھی دیا نا، ایگزیکٹلی مجھے اس چیز کی ضرورت تھی اور شدت سے ضرورت تھی. اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا اس دعا میں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فقیر کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے. کیا آپ کو فرق پتہ ہے فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قرآن اس کو مسکین کہتا ہے جس کے پاس کسی چیز کی اونرشپ ہے، یعنی وہ کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہے، اون کرتا ہے کوئی چیز، مگر وہ اس کی ضرورت کو پوری نہیں ہوتی. اب آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے، یعنی آپ کی تنخواہ اتنی ہے، آپ تنخواہ کے مالک ہیں، لیکن وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے سے قاصر ہے، تو اس صورت میں یہ کیا چیز ہے؟ مسکینیت. لیکن فقیری کیا چیز ہے؟ فقیری کہتے ہیں کہ آپ سب سے بدترین صورتحال میں ہوں. فقیر از ان دا ورسٹ پاسبل سچویشن. اس لیے قرآن نے سورۃ الکہف میں ایک جگہ بتایا ہے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. جہاں تک مسکینوں کی بات ہے تو ان کے پاس ایک کشتی تھی جس کے ذریعے وہ دریا میں سفر کیا کرتے تھے. یعنی مسکین کسی چیز کی اونرشپ رکھتا ہے، جبکہ فقیر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے. ایک کہاوت ہے عربی میں کہ اگر کوئی پیدل چل رہا ہو اور اسے سواری کی کسی بھی قسم کی سواری کی آفر کی جائے تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے. پیدل چل رہا ہے، اس کے اونٹ کی آفر ہوئی، اس کو گھوڑے کی آفر ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ٹرٹل کی بھی آفر ہوئی تو وہ بیٹھ جاتا ہے اس پر. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سائیکل میری ٹائپ نہیں ہے، میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا اس پر. نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے جو بھی چیز آپ نے میری طرف اتاری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے رجوع اللہ کیا اور کہا یا اللہ میں مانتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس کمانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور آپ ہیں جنہوں نے میری طرف اس خیر کو نازل کیا ہے، اور میں اس کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کرنے والا. آپ مجھے شکایتی نہیں پائیں گے. اصل مفہوم اس کا آنے والا ہے، تھوڑا صبر کیجئے، صبر سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے یا اللہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے، اور فقیر وہ بھی ہوتا ہے جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اس کا اصطلاحی مطلب جس کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے وہ کیا، وہ کوئی بھی چیز نہیں اٹھا سکتا، چیزیں اٹھا کر اسے دینی ہوتی ہیں، وہ تو جا بھی نہیں سکتا کہ لے آئے چیز. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے یہی لفظ استعمال کیا کہ میں فقیر تھا، میری کمر ٹوٹی ہوئی تھی، میں کوئی بھی چیز جا کر لے بھی نہیں سکتا تھا، آپ نے ہی میری طرف یہ نازل کیا. سبحان اللہ، یہ تسلیم کیا موسیٰ نے
اور اس کو قرآن نے اپنے اندر خوبصورتی سے سجا لیا اور پوری امت کے لیے اس میں سبق بنا دیا ہمارے لیے۔ سو آگے کیا ہوتا ہے اس دعا کا اتنا بڑا انعام۔ ان میں سے ایک لڑکی آتی ہے چلتے ہوئے حیاداری سے اور کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو میرے والد نے انوائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کا بدلہ دے سکیں جو آپ نے ہماری مدد کی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مڑ کے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا تھا، نو تھینک یو سسٹر آئی ڈڈ دیٹ فی سبیل اللہ۔ نہیں، کیا انہوں نے کسی پیسے کی طلب کی تھی؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جاب پہ رکھ لو؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے گھر پہ بلا لو کیونکہ میں بالکل ہی بے گھر ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے اور کہا کہ میں اس چیز کا شدت سے ضرورت مند تھا، خواہش مند تھا جو آپ نے میری طرف اتاری ہے، یعنی آپ جو میری طرف اتار چکے ہیں پہلے۔ پاسٹ ٹینس از امپورٹنٹ ہیئر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لاز آف نیچر ہوتے ہیں، اور آج آپ جان لیجئے لاز آف قرآن بھی ہوتے ہیں، اور لاز آف قرآن لاز آف نیچر سے بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ لاز آف نیچر بدل سکتے ہیں، جیسے آگ کی نیچر ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اندر ڈالے جاتے ہیں تو آگ جلانا بند کر دیتی ہے اور وہ گلستان بن جاتی ہے۔ پانی کا اصول ہے کہ وہ اپنی شیپ برقرار رکھتا ہے، جس چیز میں جا رہا ہے وہ فلو کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے ہیں زور سے تو اللہ تعالیٰ پانی کو اس کی شیپ پہ نہیں رکھتے، پانی ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو جاتا ہے اور درمیان میں راستہ بنا لیتا ہے موسیٰ کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لاز ہیں، جو ہدایت کے لاز ہیں، وہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ اور یہ کون سا لا ہے موسیٰ علیہ السلام والا؟ That when you appreciate what Allah has given you, then Allah will take care of you۔ یعنی جب آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے جو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے ہی دے چکا ہے، پہلے ہی اس چیز سے نواز چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ کی حد بھی نہیں ہے وہ۔ تو جب وہ لڑکی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ میرے والد آپ کو اس چیز کا ریٹرن دینا چاہتے ہیں جو آپ نے کیا ہمارے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر اس لڑکی کو یہ جواب نہیں دیتے کہ نہیں تھینک یو مجھے نہیں چاہیے، بلکہ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کا جواب دیا ہے۔ ان کے اندر یہ کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا تکلف، مہمانوں والا تکلف، جوس پینا نہیں جی تھینک یو، تکلف نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ جب آپ کو لوگ ہیلپ آفر کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی اب اللہ تعالیٰ خود تو آئیں گے نہیں زمین پر آپ کی مدد کرنے کے لیے، وہ لوگوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر بھیجتے ہیں۔ کسی نے آپ کو جاب آفر کی اور آپ کہیں جی نہیں میں اس جاب کو قبول نہیں کر سکتا، آپ کیوں اللہ تعالیٰ کے اس احسان سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو خیر آپ کی طرف اتاری ہے آپ اسے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ سے کہیں زیادہ وقار تھا، ان کی آپ سے کئی زیادہ انٹیگریٹی تھی، عزت نفس تھی، لیکن وہ اس چیز سے شرمائے نہیں کہ سوری میں نے تو یہ فی سبیل اللہ کیا تھا، میں نے آپ سے تو کسی چیز کی توقع نہیں رکھی تھی۔ نہیں، انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کس سے امید رکھی تھی، کس سے توقع رکھی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی مدد کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مایوس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ لوگوں سے عزت کی بھوک رکھنے کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی مدد کو نہ ٹھکرائیں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اچھا کام کیا تھا، اب اگر انہوں نے مجھ پہ کوئی احسان کر دیا تو ہائے مجھے کتنی شرمساری ہو جائے گی، میں اس کے انڈر کام کروں، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، آپ نے کس سے توقع رکھی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا خیال رکھے تو آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں، کیوں اوور تھنک کریں کہ آپ سے عزت چھین لی جائے گی اس معاملے میں؟ نہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی ان لوگوں کو وسیلہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، ان کی قدر کیجئے اور محنت میں لگ جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی ہے تو وہ دے کر ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس دعا کی وجہ سے
شکر گزاری کا مظاہرہ کیا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہے. تو فائنلی بتائیں کہ کیا ہوا تھا اس کے بعد. اس ایک دعا جو انہوں نے اتنی مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، صرف ان کو گھر میں انوائٹ نہیں کیا گیا، صرف ان کو اس چیز کے بدلے میں پے نہیں کیا گیا، بلکہ اس تمام گفتگو کے دوران جو حضرت شعیب علیہ السلام یعنی ان خواتین کے والد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی کی شادی تم سے ہو جائے. ان کی شادی ہو گئی اور 8 سے 10 سال کے لیے انہیں جاب مل گئی، انہیں گھر ملا، ملازمت ملی، انہیں ہجرت کا درجہ ملا، صرف اور صرف اسی ایک دعا کی وجہ سے. کیا انہوں نے کسی بھی چیز کا سوال کیا تھا انسانوں سے؟ نہیں. انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کیا، صرف اس چیز کا شکر گزار بنے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی طرف اتار دی تھی. انہوں نے اپنی فیملی سٹارٹ کی اور اللہ تعالیٰ کے مزید شکر گزار بنے جب ان کے پاس صحرا کے درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا اور جب انہیں ہر چیز سے نواز دیا گیا. کس چیز سے؟ درمیان میں کیا چیز حائل تھی؟ وہ دعا، وہ ماضی کی عنایتوں کا شکر. اور دوسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر اسی طرح صحرا میں پہنچے. اس دفعہ اکیلے نہیں تھے، اس دفعہ فرعون کی قوم کے ساتھ تھے، جس قوم نے ایمان قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے بھاگ گئی. تو جب وہ بھاگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو صحرا کے بیچ میں جب پہنچے تو انہوں نے شکوہ شروع کر دیا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، پانی ہے ہی نہیں، بالکل خوراک کی کمی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف پلٹے، مڑے اور کیا کہا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا، جب تمہارے رب نے دعویٰ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دیتا چلا جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک تھیوری نہیں سمجھا رہے تھے، وہ ان کو اس دعا کی وجہ سے اپنی زندگی کا پورا تجربہ بتا رہے تھے. جیسے انہیں ہر چیز ملی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید دیا اور دیتے چلے گئے. یہی زندگی کا سبق بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا اس دعا کے ذریعے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، یعنی مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، مجھے یہ چاہیے تھا، مجھے اللہ تعالیٰ آگے یہ چاہیے، وہ نہیں چاہیے. آپ دعا مانگیں، ضرور مانگیں، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگیں، وہ دینے والا ہے. لیکن جو چیز آپ کو مل چکی ہے اس کا شکر پہلے ادا کریں، اس کی ناشکری نہ کریں، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. وہ آپ سے یہ سب کچھ چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے اگر آپ کو شکر پر سب کچھ سے نواز سکتا ہے. سو ہمیں کس کا بندہ بننا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. سو ایٹ دا اینڈ آپ نے اور میں نے کیا سیکھا؟ کچھ ایسا جسے ہم آسانی سے، بالکل آسانی سے ایک لمحے میں بھلا دیتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا اور اس چیز کی طرف زیادہ فوکس نہ کرنا جو ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں جی، ہم تو پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. ہم نے ایکنالج کرنا کہ یا اللہ، جو چیز آپ نے میری طرف اتاری ہے میں تو اس کے بغیر زندہ بھی نہ رہ سکتا، میں تو اس کے بارے میں فقیر تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، مجھے آپ نے اس چیز سے نوازا. میرے پاس موبائل جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل، اس کے بغیر تو میں بالکل فقیر تھا. آپ نے یہ مجھ پر اتارا، مجھ پر بہت بڑی عنایت کی، مجھے اس کی شدید ضرورت تھی. اب اس شکر کے بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس موبائل کی قدر جانیں گے. اور بائی دا وے، یہ موبائل آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم کا ٹکٹ بھی ہے. اگر آپ شکر کریں گے، شکران نعمت کریں گے، اس کی ویلیو کو سمجھیں گے، اس کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں گے، اچھی چیزیں سنیں گے، اچھی چیزیں اس کے ذریعے پھیلائیں گے، تو کیا ہوگا؟ تو یہ موبائل آپ کی شفاعت کرے گا قیامت والے دن کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر اچھی چیزیں دیکھی، اس نے میرے ذریعے اپنی زندگی بدلی اور آپ آج اسے بخش دیجئے. تو کیا ہے؟ وی آر فقیر فار اٹ. ہم اس کے لیے فقیر ہیں. اگر ہم نے واقعی اور اندرونی طور پر اس رویے کو اپنا لیا تو اس کے نتیجے میں اسی کی وجہ سے پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیں گے اور جو بھی اس میں ہے وہ سب عطا کریں گے بغیر کسی پابندی اور حساب کتاب کے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کیا مطلب؟ کہ جو صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کا اجر انہیں حساب سے وراء الورا ہو کر نوازا جاتا ہے. مجھے یہ ملا، یا اللہ، میں اس کی شدت سے خواہش مند تھی،
اگر یہ نہ ہوتا جو میرے پاس ابھی اسی وقت موجود ہے تو میں زندہ نہ رہ پاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کو اندرونی طور پر ماننے اور اس عقیدے کو ہمارے اندر راسخ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا دے۔ یاد رہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جزاک اللہ خیرا وأحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فيها حب فيها وجد واشتياق